پڑا آج ایک قلبی اور عشقی معنی کرتے ہیں، قلبی اور عشقی معنی، حبی معنی، وہ جو کتابی ہے، لغوی ہے، لفظی معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہے اے ایمان بریک کے والو، بعد پھر حاضر درست ہے۔ قلبی حبی عشقی معنی ہے کیونکہ اس خطاب کا سبب حضور کی ذات ہے، ناظرین تو بریک پہ قلبی گئے اور تھے، حبی اور حاضر ہوئے، عشقی معنی ہے اے کتاب جاری ہے مصطفیٰ ساری، والو، براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ والو، ارے وہ پلٹ پلٹ کر تکتا ہے تو پھر عنوان دیتا ہے، پلٹ پلٹ کر تکتا دیتا ہے پھر اگلی آیت میں ٹائٹل دے دیتا ہے۔ ارے اس کا جی نہیں بھرتا کہ وہ حضور کے غلاموں کو بار بار ایمان لانا کہے، حالانکہ تھے سارے مگر ہونا جدا بات ہے، اس کی طرف سے کہا جانا یہ جدا بات۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اختر امان صاحب کا بیان جاری ہے ساری ہے، ناظرین آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں۔ سو اپنے مقدر پر رش کیجئے اور ہر وقت کلمہ شکر بجا لائیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی ایسے مقام پر پہنچے کم از کم آج سے اتنی چینج آئے، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے، جہاں اللہ کا شکر ادا کریں وہاں حضور کے احسان مند ہو جائیں، حضور کے احسان مند ہو جائیں۔ آقا آپ کا احسان کہ اپنی غلامی کی نسبت میں قبول کر لیا ہے، آپ کا احسان حضور، آپ کا ہم پر احسان کہ ہم جیسوں کو قبول کر لیا۔ وہ کبھی ایک نام کا شعر ہم پڑھا کرتے تھے، واہ واہ واہ، وہ کسی نے لکھا، بلکہ میں اس کا مطلب بھی ساتھ پڑھ دوں اپنے ذوق کے لیے، اور اگلا شعر اب ترنم میں تو میں پڑھ نہیں سکتا، سر میں ایسے ہی بے سرا سا آدمی ہوں، ویسے تحت اللفظ میں جو ہے وہ قبول فرما لیجیے۔ تو کسی نے کہا کہ میری زندگی میری آبرو، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان، یہ ایسا درد ہے جس میں لذت ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ اور پھر وہ شعر وہ سنانا کو چاہتا تھا، مگر یہ بھی ساتھ میں نے کہا پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ لوگوں، یہ ساری نمازیں، یہ تسبیح، یہ روزے، یہ ٹوپیاں، یہ داڑھیاں، یہ سارا کچھ ایک ٹھیلے کا نہیں ہے اگر بارگاہ یار کے پسند نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں اگر قبول نہ ہو تو ایک تلکا نہیں ہے، اور قبول ہو جائے تو دو سجدے بھی کافی ہیں۔ جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جس کو وہ قبول کر لے، جس کو وہ قبول کر لے، بس وہی اسی کی وہ کسی نے کہا کہ پانی بھرن کنوائیاں سکھیاں رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن کنوائیاں سکھیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اسے نہ جانیو جس کا توڑ جڑے، جس کا یار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا لفظی کتابی لغوی معنی ہے اے ایمان والو، اور اس کا حبی عشقی اور قلبی معنی ہے اے مصطفیٰ والو، اے میرے یار والو، اے میرے محبوب والو، اے میرے منٹھار والو، اے میرے مٹھل منٹھار والو، اے میرے محبوب والو، میرے ساجن والو، میرے ساجن والو، میرے سجن کو چاہنے والوں، یہ سارے معنی ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آئیے اگلی بات ایک سمجھ لیں کہ ایمان خود ہے کیا؟
یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیے، انسانی زندگی میں کسی کے ساتھ تعلق کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا درجہ ہے جاننے کا۔ کوئی جانتا ہے کسی کو؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ، اکثریت جانتی ہے کہ کون ملکی اعتبار سے کس منصب پر بیٹھا ہے۔ علم ہے، علم، مگر یاد رکھیے کہ علم اور جاننا یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ نہ علم خود ایمان ہے، نہ علم میں ایمان کی ضمانت ہے۔ اگر علم ایمان ہوتا یا علم میں ایمان کی ضمانت ہوتی، یا علم اور ایمان لازم ملزوم ہوتے، تو کوئی ان پڑھ ایمان والا نہ ہو سکتا، اور کوئی پڑھا لکھا ایمان سے خالی نہ ہو سکتا۔ اگر علم میں ایمان ہوتا تو کوئی پڑھا لکھا ایمان سے معلوم نہ رہتا، اور کوئی ان پڑھ ایمان پا نہیں سکتا۔ مگر تب سے لے کر اب تک پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر تک لیں، ابو جہل، یہ اس کا اپنا نہ نام تھا، نہ یہ معاشرے میں معروف تھا۔ پہلے اس کو کہتے تھے ابو الحکم۔ اس کا جو کلیت تھی، معروف تھا نام، وہ کیا تھا؟ ابو الحکم۔ معنی یہ ہے حکمتوں والا، عقل و دانش والا، علم والا۔ یہ تو جب سے اس نے ٹھکرایا تو حضور کی زبان سے نکلا کہ نہیں، یہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ تو اس کا اصل نام بھی کسی کو یاد نہ رہا، اس کی کلیت بھی نہ یاد رہی۔ ہر کوئی ابو جہل، زبان مصطفیٰ سے جو نکلا اس کا حال اور اس کا مقدر بن گیا۔ اب اس کا قول سنا رہا ہوں، اس کا قول، امام ابو جہل کا قول سنا رہا ہوں۔ کیا جس طرح ائمۃ الایمان ہیں، اسی طرح ائمۃ الکفر بھی ہیں۔ ایمان کے امام ہیں، جس طرح ایمان کی راہ میں، اس طرح کفر کے امام بھی ہیں، شیطنت کے امام بھی ہے۔ یہ ائمۃ الکفر میں سے تھا، اس کا قول سنا رہا ہوں۔ اور یہ ہماری درسیات کی کتابوں میں، شرح ابن حاجب وغیرہ میں، عقائد میں آج بھی بڑا پڑھایا جاتا ہے، جب حقیقت ایمان سمجھائی جاتی ہے۔ اب اس کا قول سن لیں۔ وہ کہتا ہے نحن نعلم ان محمد نبی، ہم جانتے ہیں محمد نبی ہیں۔ یہ کس کا قول؟ اس کو لکھ لیں، یہ کس کا قول بتا رہا ہوں؟ ابو جہل کا۔ وہ کہتا ہے نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، ان محمد نبی، بے شک محمد نبی ہیں۔ یہ رفع شک کے لیے آتا ہے، یہ شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس نے کلام جو کیا انا کے ساتھ، کہ انا اور انا ایک ہی ہوتا ہے۔ جب شروع میں آئے تو انا پڑھتے ہیں، درمیان میں آ جائے تو انا، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، یہ بھی کہا میں جانتا ہوں۔ نحن نعلم، اپنے ساتھ کے سب کافروں میں انکار کرنے والوں کو ایک لفظ اور سیغے میں شامل کر کے کہہ رہا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ محمد نبی ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ علم آ گیا